نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله عز وجل في الكتاب العظيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لبوں پہ تیرا قرآن رہے الہی تمنا ہے کہ کوئی ایسا کام کر جاؤں اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق المالک کے لیے اس ذات کے لیے جو پوری کائنات کو چلانے والا دستگیر داتا لجپال غوث اعظم اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام سرور کنین آمنہ کے لال شیمہ کے ویر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر عزیز ساتھیوں واجب القدر بھائیوں پردے میں بیٹھ کر سننے والی مقررات معززات ماؤں بہنوں اللہ خالق المالک سے دلی دعائے اللہ میں جو کچھ بیان کروں اللہ کتاب و سنت سے بیان کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عزیز ساتھیوں واجب القدر بھائیوں جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کی آمد ہے نیکیوں کا سیزن آنے والا ہے رمضان کی اہمیت کیا ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے یہ نیکیوں کا موسم ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
بلکہ پہلے سلف صالحین کا قول سنتے ہیں۔ سلف صالحین 6 ماہ تک دعا کرتے، اللہ ہماری زندگی کے اندر رمضان لے آنا، اللہ ہمیں رمضان تک مہلت دینا، ہماری زندگی کے اندر رمضان آ جائے۔ 6 ماہ تک دعا کرتے اللہ خالق المالک سے، اور جب رمضان گزر جاتا تو 6 ماہ یہ دعا کرتے، اللہ ہم نے جو اس کے اندر نیکیاں کی اللہ اس کو قبول کر لینا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس قدر اس رمضان کے اندر نیکیاں کرتے کہ اپنی نیکیوں کی قبولیت کے لیے 6 ماہ دعا کیا کرتے تھے۔ اور اس مہینے کے اندر اللہ خالق المالک جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو عبادت کرنے والا ہے، جو عبادت کا طلبگار ہے، اللہ خالق المالک شیطان جو اس کو برائی پر ابھارتا ہے، اللہ خالق المالک شیطان کو بھی بند کر دیتے ہیں تاکہ وہ بندہ اللہ خالق المالک کی عبادت کر سکے، روزے رکھ سکے، جو رمضان کے اندر نیکی کے کرنے والے کام ہیں ان کو صحیح طریقے سے کر سکے، شیطان کے ولولے کے اندر نہ آ جائے۔ اس وجہ سے اللہ خالق المالک شیطان کو بھی جکڑ دیتے ہیں۔ اور عزیز ساتھیوں، زندگی کا پتہ نہیں کہ پتہ نہیں یہ رمضان زندگی کے اندر آئے گا، اس سے اگلا آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تمہارے زندگی کے اندر رمضان آ جائے اس کو آخری رمضان سمجھ کر عبادت کیا کرو۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے ہمارے عزیز و رشتہ دار، ہمارے دوست احباب جو پچھلے رمضان کے اندر ہمارے ساتھ تھے لیکن اب نہیں ہوں گے۔ پتہ نہیں زندگی نے ہم سے وفا کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ اس رمضان کو، آنے والے رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر اس کے اندر عبادت کرو، جتنی ہو سکے عبادت کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان کا دیکھتے، چاند دیکھتے، رمضان کے اندر داخل ہوتے تو صحابہ کرام کو اس کی مبارکباد دیتے، اس کی بشارت دیتے کہ اے صحابہ تم خوش نصیب ہو، قسمت والے ہو جن کی زندگی کے اندر رمضان آیا اور رمضان کے اندر اللہ نے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، شیطان کو جکڑ دیا گیا۔ اور فرمایا صحابہ کرام کو کہ صحابہ کرام اپنی جو کمر کس لو اور رمضان کے اندر جتنی ہو سکے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رمضان کی خصلت کیا ہے، خصوصیات اس کی کیا ہے، اس کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ باقی بھی 11 مہینے ہیں لیکن اس کو اتنی اہمیت کا عمل کیوں سمجھا گیا؟ اب ہم اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ خالق المالک نے سورۃ بقرہ کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ فرمایا رمضان کو اہمیت اس لیے دی گئی کہ اللہ خالق المالک نے رمضان کے اندر قرآن کو نازل فرمایا۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ خالق المالک نے اسی مہینے کے اندر قرآن کو نازل فرمایا اور فرمایا یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اس سے ہدایت حاصل کرو۔ دوسری اہمیت فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر۔ اللہ خالق المالک نے اس رمضان کے مہینے کے اندر لیلۃ القدر کو رکھا ہے۔ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جہنم سے اللہ خالق المالک اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ لوگوں کو آزادی ماہ رمضان کے اندر جہنم سے اللہ خالق المالک دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ خالق المالک رمضان کی ہر رات اللہ خالق المالک بندوں کو جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز ساتھیوں، واجب القدر بھائیوں، اصل کامیابی یہ ہے
کہ تمہیں جہنم سے آزادی مل جائے، جنت کے اندر تمہارا نام لکھ دیا جائے، اللہ کی قسم اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ سورۃ آل عمران کی 185 نمبر آیت کے اندر اللہ خالق المالک فرماتے، فرمایا من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، فرمایا ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ فرمایا تم میں سے سب سے اصل بندہ کامیاب وہ ہے، کامیابی اس بندے کو مل گئی جو جہنم سے آزاد جس کو کر دیا گیا اور جنت کا داخلہ مل گیا۔ فرمایا ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، فرمایا جس کی وجہ سے تم جنت کو بلا بیٹھے ہو، تم شب و روز اپنی دنیا کے اندر مگن ہو، فرمایا یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ عزیز ساتھیو، واجب القدر بھائیو، قرآن تمہیں بار بار جھنجھوڑتا ہے، تمہاری تربیت کرنا چاہتا ہے کہ اپنی تربیت کر لو۔ یہ جو دنیا کا سامان ہے، یہ دنیا کے پروٹوکول، یہ دنیا کی وزارتیں، یہ دنیا کے کوٹھی بنگلے، جو تمہیں دنیا کے اندر پروٹوکول دیا گیا، یہ عارضی پروٹوکول ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں، لوگوں کے ہاں اس کی اہمیت ہے۔ لوگ تمہیں عزت دیتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں، تمہاری گاڑی دیکھ کر، تمہارا عہدہ دیکھ کر، تمہارے پاس بینک بیلنس دیکھ کر۔ اللہ خالق المالک یہاں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہمارے ہاں اہمیت کا جو تول ہے، ہمارے ہاں جو اہمیت کا دار و مدار ہے یہ اور ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو عزت کا معیار ہے، جو کامیابی کا معیار ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ تمہاری کامیابی اس کے اندر رکھ دی گئی کہ تم فکر کرو اس چیز کا کہ تمہیں جنت مل جائے۔ اپنا ٹارگٹ کوئی دنیا کی چیز نہ بنا لینا، اپنا ٹارگٹ کوئی دنیا کا عہدہ یا دنیا کا کوئی مقام اپنا ٹارگٹ نہ بنا لینا۔ اپنا ٹارگٹ کیا بنانا؟ اپنا ٹارگٹ جنت ہونی چاہیے۔ یہ دنیا گزر جائے گی، یہ فقیر کی دنیا بھی گزر جاتی ہے، امیر کی دنیا بھی گزر جاتی ہے، وزیر کی دنیا بھی گزر جاتی ہے، لیکن اصل کامیاب وہ بندہ ہے جو دنیا کے اندر رہ کر اپنی جنت کا ٹارگٹ جو اس نے بنایا اور اس کو اچیو کر لیا۔ عزیز ساتھیو، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بڑا ہی اہمیت کا مہینہ ہے۔ ہم اس کے اندر اپنا ٹارگٹ آسانی کے ساتھ اچیو کر سکتے۔ اور تیسری، اس مہینے کی اہمیت کیا ہے، اس کو عزت اور خصوصیت کیا دی گئی؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ خالق المالک جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، چوتھی جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کے اندر اللہ خالق المالک نے ایک ایسی رات رکھ دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور فرمایا جو بندہ اس مہینے کے اندر بیت اللہ کا عمرہ کرتا ہے، فرمایا اس مہینے کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ خالق المالک عمرے کے جو اجر ہے حج کے برابر اللہ خالق المالک اجر رکھ دیتے۔ یہ موسم بہار ہے، یہ نیکیوں کا موسم ہے۔ فرمایا جو عمرہ کرتا ہے اس مہینے کے اندر، عمرہ کرتا ہے، اللہ خالق المالک حج کے برابر اجر دیتے۔ کوشش کریں کہ رمضان کے اندر اگر حج نہیں کر سکتے، رمضان کے اندر عمرہ کریں تاکہ اللہ خالق المالک تمہیں حج کے برابر ثواب دے دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ خالق المالک نے رمضان کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے لوگو، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کر دیے گئے۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ڈرنے والے بن جاؤ۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ خالق المالک ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کے ہم سے طلب کیا کرنا چاہتے ہیں، ٹارگٹ کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ بھوک اور پیاس اللہ دیکھ کر تمہیں یہ بھی بتلانا چاہتے ہیں کہ بھوک جب لگی ہو، تمہارے ارد گرد لوگ جو بھوکے ہیں ان کا خیال کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسری جگہ فرمایا فَمَا مَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ شَهْرَ فَلْيَصُمْهُ، فرمایا جو تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اس کے روزے رکھے۔
اور فرمایا کہ 5 ارکان جو بنیادی اسلامی 5 ارکان ہیں، فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و حج بیت اللہ و صوم رمضان۔ اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ 5 ارکان ہیں۔ پہلا کون سا؟ کہ تو اس چیز کی گواہی دے کہ اللہ خالق المالک ایک ہے، داتا دستگیر لجپال غوث اعظم، روزی دینے والا، داتا دستگیر، اولاد دینے والا، اولاد دے کر اولاد کو چھیننے والا کون ہے؟ یہ اللہ خالق المالک ہے۔ اپنا یقین، اپنا عقیدہ اس بات پر پختہ کر لیجئے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، کوئی بابا، کوئی کرنے والا اللہ کے علاوہ نہیں ہے۔ اس بات پر اپنا عقیدہ پختہ کر لیجئے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ اور دوسرا فرمایا وا اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے۔ یہ اسلام کے بنیادی ارکانوں میں سے پہلا ارکان کون سا ہے؟ توحید کے اندر داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا ارکان کون سا ہے؟ کہ نماز قائم کرنی ہے۔ نماز آج کل ہمیں پریشانیوں نے گھیر لیا، ہمیں مصیبتوں نے گھیر لیا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہم اللہ سے دور ہو گئے۔ اللہ خالق المالک نے فرمایا کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا، جاؤ میں تجھے چھوڑ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی کوئی پریشانی آتی تو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں آ کر 2 رکعتیں نفل ادا کیا کرتے، نماز سے اس قدر محبت کرتے۔ ہمیں پریشانیوں نے گھیر لیا، ہم مزید دنیا کے اندر پھنس گئے، ہماری روزی روٹی تنگ ہو گیا، ہم مزید دنیا کے اندر پھنس گئے۔ اور جب تمہیں کوئی پریشانی آ جائے، روزی روٹی تنگ ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے تو کیا کرتے تھے اللہ کے محبوب پیغمبر؟ مسجد میں آ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تیسرا کون سا فرمایا؟ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ اللہ خالق المالک نے مال کے اندر فراوانی دے دی تو اللہ خالق المالک کے جو فرامین ہے، جو زکوٰۃ لاگو کی، اس کو بھول نہیں جانا۔ شیطان تمہیں ولگلائے گا کہ یار یہ 100 میں سے آپ 2 روپے نکال دو گے، 4 روپے نکال دو گے، 100 پورا نہیں رہے گا، لاکھ میں سے 2000 نکال دو گے، لاکھ پورا نہیں رہے گا، گنتی تمہاری درست نہیں ہوگی۔ شیطان تجھے ولگلائے گا، لیکن اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ اللہ خالق المالک نے جو تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اس زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ اللہ خالق المالک کم کے اندر بھی برکت رکھ دے گا، تمہارے کم کو بھی اللہ خالق المالک زیادہ کر دے گا۔ اور اس کے بعد حج البیت اللہ، فرمایا حج کرنا ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، استطاعت ہے تو حج کرنی ہے۔ بیت اللہ کا حج کرنا اس بندے پر فرض ہے جس کو اللہ نے استطاعت دی ہوئی ہے، جس کے پاس مال و متاع ہے، وہ حج کرے۔ اور 5ویں چیز کون سی؟ فرمایا وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ اسلام کی بنیادی رکن میں سے ہے کہ بندہ رمضان کو پال ہے، زندگی کے اندر رمضان آ جائے اس کے روزے رکھنا۔ چھٹی کس بندے کا؟ فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ فرمایا تم میں سے جو بیمار ہو یا تم میں سے کوئی سفر کے اندر ہو، اس کو روزے چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ روزہ چھوڑ دیا دوبارہ روزہ رکھنا نہیں۔ فرمایا کہ اس کی گنتی پوری کرنی۔ فرمایا فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں کے اندر اس کی گنتی پوری کرنی۔ کوئی بیمار ہو گیا، بیماری کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا، چھوڑ دیا، تو بقیہ دنوں کے اندر جب اللہ نے تندرستی دے دی، صحت دے دی، تو وہ روزے کی گنتی کو پورا کرے۔ اور فرمایا جو بیمار ہے وہ بھی گنتی کو پورا کرے، جو سفر پر ہے جب سفر سے واپس آ جائے، رمضان گزر گیا، عید گزر گئی، جو روزے اس کے رہ گئے سفر کی وجہ سے وہ بعد میں رکھنے، گنتی پوری کرنا اس بندے پر لازم ہے۔ سن لیجئے، عورتوں کے کچھ مخصوص ایام ہوتے ہیں جن کے اندر وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہیں نہ روزہ رکھ سکتی ہیں، لیکن جب وہ دن گزر جائیں تو نماز کی تو اللہ خالق المالک نے چھٹی دے دی ہے کہ نماز نہ پڑھے، تو بعد میں اس کی قضائی بھی نہیں دے گی، لیکن روزے کی اس کے بعد قضائی دے گی۔ 5-6 جو روزے رہ گئے ان کی جب عید گزر جائے اس کے بعد ان کی گنتی پوری بھی کرنا اس پر لازمی ہے، فرض ہے۔
حدیث کے اندر آتا ہے جو عورت دودھ پلانے والی ہے، اگر اس کا دودھ پورا نہیں ہوتا، بچہ روتا ہے، فرمایا وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن عید کے بعد وہ بھی گنتی پوری کرے گی، جتنے روزے اس کے رہ گئے وہ رکھے گی۔ آپ اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے، نماز بھی فرض ہے، لیکن اللہ خالق المالک نے نماز کی قضائی نہیں کی اسے، لیکن جب وہ اپنے مخصوص ایام سے فارغ ہو جائے تو جو روزے چھوڑے ہیں وہ رکھے۔ اس کی اہمیت آپ اندازہ لگا لیجئے کہ روزے کی کس قدر اہمیت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ خالق المالک اس کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمصدقین والمصدقات والصابئین والصابئین، فرمایا جو مسلمان مرد ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، مومن مرد، مومن عورتیں، اور سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صدیقین لوگ اور صدیقین عورتیں، فرمایا اللہ سے ڈرنے والے مرد اور اللہ سے ڈرنے والے عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والے عورتیں، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، فرمایا اللہ خالق المالک نے ان کے لیے بڑے اجر کا اعلان کر دیا۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ خالق المالک سورۃ اعزاز کے اندر اس کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اجر عظیم سے اللہ خالق المالک اس کو نواز دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جس نے اپنی زندگی کے اندر رمضان کو پایا ایمان کا احتساب کرتے ہوئے، حرام کو چھوڑتے ہوئے، فرمایا روزہ رکھا، برے کام نہ کیے رمضان کے اندر، فرمایا روزے رکھے ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو بھی پچھلے گناہ اس نے کیے اللہ خالق المالک اس کو معاف کر دے گا۔ اور یہ ساتھیوں گناہ کے اندر زندگیاں گزر گئی، رمضان آ رہا ہے، اللہ کے لیے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے یہاں سرخرو ہو جائیں، ہمارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے، اگر تم واقعہ تانی پریشان ہو تو اپنے ایمان کا احتساب کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس رمضان کے اندر روزے رکھ کر اللہ سے دعا کرو اللہ گناہ معاف کر دے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ خالق المالک پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز ساتھیوں، واجب القدر بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ تمہارے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے، ڈھال کا۔ فرمایا جب بندے نے روزہ رکھا ہو تو روزہ گناہ سے بچاتا ہے، تمہارے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے۔ فرمایا کہ الصیام جنۃ من النار کا جنۃ احدکم من القتال، فرمایا تمہارے روزہ اس طرح ڈھال ہے جس طرح قتال کے اندر بندہ ہو، کافر کے سامنے ہے اور اس نے ڈھال پکڑی ہوئی تلوار سے، ڈھال کا جو اس کا وار ہے اس کو بچاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے تمہارے لیے ڈھال کا استعمال ہے، وہ کام کرتا ہے روزہ تمہارے لیے۔ اگر تم چاہتے ہو گناہوں سے بچ جائیں، نیکی کا کام کریں، تو رمضان کے اندر روزے رکھیں، اللہ تمہارے لیے روزے کو ڈھال بنا دے گا، گناہوں سے اللہ خالق المالک آٹومیٹک بچا دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اس بات سے اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے کہ روزے کی کس قدر اہمیت ہے۔ اللہ خالق المالک نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام باب الریحان رکھ دیا ہے کہ یہ روزے داروں کے لیے جنت کا دروازہ ایک اللہ نے خصوصی طور پر روزے داروں کو اللہ خالق المالک نے پروٹوکول دیا ہے۔ اس کو پروٹوکول بولتے ہیں کہ دنیا کے اندر بندہ روزے رکھے، اللہ خالق المالک کو راضی کرے، تو جب فوت ہو جائے گا اللہ خالق المالک نے ایک دروازہ مختص کر دیا باب الریحان، کس کے اندر داخل ہو جائے جو دنیا میں رہ کر رمضان کو پایا، اس کے روزے رکھے، وہ باب الریحان کے اندر داخل ہو جائے، جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ حاضر ساتھیوں، واجب القدر بھائیوں، یہ نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے۔ جس طرح
تجارتی لوگوں کے لیے سیزن آتا ہے، یہ گندم کا سیزن آ گیا، جو آرتی لوگ ہیں وہ گندم سے فائدہ اٹھائیں گے، سیزن سے فائدہ اٹھائیں گے، جو نیکی کی طلبگار ہیں، جو جنت کے طلبگار ہیں، ان کے لیے سیزن آ رہا ہے رمضان۔ تو رمضان کے اندر روزے رکھ کر، رمضان کے اندر نیکی کر کے، عبادت کر کے وہ اپنے ٹارگٹ کو حاصل کر سکتے، جنت کو حاصل کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روزہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ زندگی کے اندر کوئی کمی پیشی ہو گئی، جب احتساب ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، کوئی نیکی بندے کی کم پڑ جائے گی، اللہ خالق المالک بندے کو فرمائیں گے کہ تیرے لیے جہنم کو الاٹ کر دی گیا، تو جہنم کے اندر چلا جا۔ روزہ کہے گا نہیں اللہ، اس نے دنیا کے اندر